पास कोई रास्ता ही नहीं बचा है, इसके बगैर वो खुदकुशी करेगी। अब उसको सहारा दिया, उसको तसल्ली दी, उसको बताया कि इस तरह से बचने की तुम्हें शक्ल है, लेकिन ऐसे हालात उसने बताया कि वो बचने। अब फंसी कैसे तुम इसमें? अब वो सुनाती मैं कैसे कैसे इसमें फंस गई। तो जितनी बच्चियां यहां कहीं सुन रही होंगी वो अच्छी तरह से समझें, अल्लाह ने आपको इंसान बनाया, मुसलमान बनाया, जवानी अता की, खूबसूरती अता की, इसका गलत इस्तेमाल न होने दें। शैतान न जाने किस किस तरह से लड़कों को आपका पीछा लगाएगा, बल्कि लफ्जों का कहीं अफसर पीछे लग जाते हैं, कहीं स्कूलों के टीचर पीछे लग जाते हैं। मुझे यहाँ डामर साइड से एक टीचर ने फोन किया, कह रहे जी हमारे स्कूल में क्या गलत हो रहा है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैंने इरादा किया है मैं उसका गला घोंट दूंगा, क्योंकि मेरा एक कुलीग जो है उसके कई लड़कियों के साथ गलत ताल्लुकात हैं, 7th क्लास की लड़कियां। इसलिए वो तमाम बच्चियां अपनी जवानी की हिफाजत इतनी सख्ती के साथ करें। कोई लड़का बात करे, कोई किसी से बात नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। मुझे आपसे क्या ताल्लुक है? इस्लाम ने इसीलिए बैन रखी थी कि अगर लड़का और लड़के आपस में मिलते हैं, बातें करते हैं, पहले तो देखेंगे आपके घर के हालात क्या हैं, आपके भाई कितने हैं, आपकी मम्मा क्या करती हैं, अच्छा पढ़ती कितना है, पैसा वैसा होता है या नहीं। इसके बाद और एक कदम आगे चलेंगे कि प्राइवेट चीजों के बारे में, अच्छा आपकी तमन्नाएं क्या क्या हैं, आप क्या बनना चाहती है मुस्तकबिल में, अच्छा मेरा सपोर्ट तो नहीं चाहिए, अच्छा मेरा फोन नंबर, जब कोई जरूरत होगी मुझे फोन करना। इस तरह से लड़के और लड़के फंस जाते हैं। और उसमें शैतान अजीब निर्दिगड़म खेलता है, जिसकी वह डिटेल इस वक्त नहीं बता सकता। बहरहाल जितनी बेटियां हैं अपनी जवानी को बर्बाद होने से बचाएं, अपने आप को गलत रास्तों में पढ़ने से बचाएं, गलत फैशनों में फंसने से अपने आप को बचाएं, अपने वालिदैन के लिए मुसीबत न बने, और आज से ही नमाजों की पाबंदी करें। सुबह और शाम कम से कम तिलावत करने का मामूल बनाएं। कुरान की खुसूसियत यह है, अगर बगैर समझे भी कोई इंसान कुरान की तिलावत करता है, यह कुरान गुमराह नहीं होने देता। ये कुरान की खुसूसियत है। नादान है वो इंसान जो ये समझते हैं बगैर समझे कुरान पढ़ने से क्या निकलेगा, वो नादान है, वो नहीं जानते हैं। कुरान की ताकत ये है, जब ये अल्फाज सिर्फ बगैर समझे इंसान पढ़ता है तो ये अंदर एक एनर्जी पैदा कर देता है और वो एनर्जी गुमराह नहीं होने देती। चुनांचे जितने कुरान खान है बिल्कुल अनपढ़ इंसान कुरान पढ़ता रहता है, गुमराह नहीं होता। और जितने ये हमारे इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे लोग हैं जिनको खत होता है हम पता नहीं क्या हैं, वो कहीं कम्युनिस्ट बन जाते हैं, कहीं अथीश बन जाते हैं, कहीं कुछ बन जाते हैं, कहते हैं ये बगैर समझे कुरान पढ़ने से क्या मिलेगा, और आप समझ करके पढ़ने को तैयार नहीं तो आपको क्या मिलेगा। अनपढ़ इंसान कुरान की तिलावत करता है, कुरान गुमराह नहीं होने देता, इसलिए कुरान की तिलावत कमाओ। और जिन लड़कों ने या लड़कियों ने कुरान अभी न पढ़ा हो, अपने वालिदैन से कहो, जब आप हम पर लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं हमारा ये सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए, तो कम से कम 100 रुपए खर्च करो किसी इंसान को जो हमको कलमा याद कराए। अभी कुछ दिनों पहले यहाँ यही शहर में लाल चौक के करीब एक मस्जिद में मैं बैठा हुआ था, एक इमाम साहब के पास बाप आया, उसका बेटा साथ आया, कह लगा जी इस बच्चे को पता नहीं क्या टेंशन हो गया है, डिप्रेशन हो गया है, आप जरा इसको कुछ। वो इमाम साहब कहने लगे यार तुम कुछ तावीज बताओ। मैंने कहा तावीज वावीज तो नहीं पढ़ने को। मैंने कहा बेटा आप ऐसा करो, सूरह फातिहा पढ़ा करो। वो बाप से कहता है सूरह फातिहा क्या हो? बेटा पढ़ रहा है साहब TDC की क्या पढ़ रहा है। जिस बाप ने अपने बेटे को कलमा सूरह फातिहा भी याद नहीं कराया, तो जिन बच्चों ने कलमा याद नहीं किए हैं, जिन्होंने अभी कुरान नहीं पढ़ा है, अपने वालिदैन से कहो क्या जिस तरह से आप हमको फिजिक्स केमिस्ट्री फला सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं और महंगे से महंगा ट्यूशन के लिए पैसा देने को तैयार हैं, हम मुसलमान हैं, इस्लाम भी हमको सिखाओ। किसी आलिम के पास जाकर के सीखो ईमान क्या है, ईमान छिनता कैसे है। ऐसा न हो कल को वही हाल हो जाए। एक लड़के ने गले में फिजिक्स पढ़ा हुआ लड़का PhD कर रहा है, गले में ओम का लॉकेट लटका करके मंदिर में जाकर उसने फोटो खींचा और उसके बाद फेसबुक पर डाला, कहने साहब ये मेरा प्रोफाइल है। उस बेचारे को पता नहीं है कि मेरा तो ईमान ही निकल गया। और जब उसे समझाने लगा कहने लगा हमसे क्या है, यानी जहर खाने के बावजूद उसको समझ में नहीं आ रहा ये कोई जहर है। तब है ईमान को समझ दिल रस्मत है, दिल रस्मत चुका है ईमान। जैसे बाजू को होता है ना पर्दा दिल में होना चाहिए, ऐसा पाकीज़ा दिल में होना चाहिए। ये धोखा है इंसान का। ठीक है खाना भी दिल में खाइए, जब सर्दी लगेगी तो घर भी दिल में होनी चाहिए। नादानी की बातें हैं, इससे घर में और नहीं आती हैं। इस्लाम कंप्लीट है, वो ये बताता है तुम खाओगे कैसे, खाओगे क्या क्या, पहनोगे कैसे, पहनोगे क्या क्या, रहोगे कैसे, कैसे रहना है, वालिदैन के साथ कैसे रहना है, आगे तक तुम्हारे निकाह होंगे बीवियों के साथ कैसे रहना है, बीवियों को बताएगा तुम अपने शौहरों के साथ कैसा सलूक करोगे, तुम्हारी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। इस्लाम सिखाता है कामयाब बाप बनना, इस्लाम सिखाता है कामयाब शौहर बनना, इस्लाम सिखाता है बेहतरीन माँ बनना, इस्लाम सिखाता है बेहतरीन बीवी बनना। और जब बेहतरीन शौहर बेहतरीन बीवी होती है जिंदगी मजे की गुजरती है, चाहे कुछ भी न हो। और अगर शौहर ने सीखा ही नहीं कामयाब शौहर किसे कहते हैं, बीवी ने सीखा ही नहीं अच्छी बीवी किसे कहते हैं, सब कुछ है बिगड़ते रहते हैं। शौहर है वो भी साहब है,
بیوی ہے وہ بھی صاحبہ ہے، لیکن جب تک دفتر میں ہے تب تک پھر جو ہی گھر میں آئے تو مہادارت جنگ شروع، اور کہتے ہیں ایسی تو کہ ایکشن سمجھیے گا گھر میں کیا کرنا ہے اسے، وہ دفتر کو ہی ہے۔ بہرحال آئندہ جب کبھی اس طرح کی میٹنگ ہوگی اس میں آپ شرکت کریں گے، اس وقت یہاں سے توبہ کر کے اٹھیں گے۔ یا اللہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کے بندے ہیں، آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں، یہ جوانی آپ نے دی ہے، ہم نے مانگی نہیں تھی، آپ نے ایمان دیا، ہم نے مانگا نہیں تھا۔ میرے بھائیوں اس وقت ابھی بہت قریب وقت میں کچھ ایسے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، انتہائی مصیبتوں میں اس وقت ہے۔ ہم کو تو اللہ نے ایسی مصیبت نہیں ڈالی، اپنے گھر میں ہم کو ایمان مل گیا، مسلمان گھر میں ہم پیدا ہو گئے، باپ ہمارا مسلمان، ہماری ماں مسلمان، اس کے نتیجے میں ہم کو ایمان مل گیا۔ ان کو مصیبتیں جھیلنی پڑ رہی ہیں اپنے ایمان قبول کرنے کے، جگہ نہیں مل رہی اپنی جان اپنے آپ کو بچانے کے لیے، ان کے گھر میں، ان کے رشتے داروں میں، یہاں تک کہ ایک آدمی کو اس کی ماں کہہ رہی تھی، اس کا ماموں کہہ رہا تھا یہ جہاں مجھے نظر آئے گی اس کا میں گلا کاٹ دوں گا، کیونکہ اس نے کلمہ پڑھا ہے۔ اب وہ کبھی ایک گھر میں چھپتی ہے، کبھی دوسرے گھر میں چھپتی ہے، سارے میں پریشانی ہے میرا مستقبل کہاں ہے، لیکن میں ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ مجھ سے ملاقات کرنے کے بعد میں نے کہا کہ یہ کیسا مزاج ہے، کہنے لگا بس صرف یہ دعا کرو میرا ایمان مجھ سے چھننا نہیں چاہیے۔ کہا مجھے کچھ بھی مصیبت آئے میں جھیلنے کے لیے تیار ہوں مگر میرا ایمان مجھ سے چھننا نہیں چاہیے۔ میرے بھائیوں وہ جس نے پرسوں ایمان قبول کیا وہ کہتا ہے میرا ایمان مجھ سے چھننا نہیں چاہیے، اور ہم کو اپنے ایمان کی فکر ہی نہیں، اس سے زیادہ بے حسی اور کیا ہو۔ جو دولت اللہ نے عطا فرمائی ہے اس دولت کی قدر کرنی چاہیے، تو شکر پڑھ کر اٹھیں یا اللہ آپ نے ہم کو مسلمان بنایا، اور ارادہ کر کے اٹھیں آئندہ اپنی جوانی کو تمام غلط کاموں سے بچائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دو زانوں بیٹھ کر کے بیٹھیں، درود شریف پڑھیں اور آئندہ روٹین بنائیں۔ جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے زور سے کہنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، آواز کے ساتھ کہنا چاہیے، فخر کے ساتھ کہنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھیں درود شریف۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد وصحبه سيدنا محمد وبارك وسلم عليه يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين۔ آپ کا بے انتہا شکر یا اللہ، آپ کا بے انتہا شکر، آپ نے انسان بنایا، یہ خوبصورت باڈی عطا کی، یہ جسم عطا کیا، آنکھیں دی، کان دیے، ناک دیے، دماغ دیا، میموری دی، سب کچھ آپ نے عطا کیا۔ یا اللہ کبھی بھوکے نہیں رہے، کبھی ننگے نہیں رہے، کبھی سڑکوں میں ہاتھ نہیں پھیلانے پڑے، ہم کو یتیم نہیں بنایا، یا اللہ ہم کو مصیبتوں میں نہیں پھنسایا، ہم کو آوارگی میں نہیں پھنسایا، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر آپ کی ایمان عطا فرمایا، اس پر شکر ادا کرتے ہیں، بہت شکر ادا کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم نے مانگا نہیں تھا، ہم کو تو پتا بھی نہیں تھا، لیکن آپ نے مسلمان کے گھر میں ہم کو پیدا کیا، کتنا بڑا احسان آپ نے کیا، اور اگر ہمیں اس کا احساس نہیں تو یہ ہماری نادانی کا مخری ہے، یہ ہماری بے سمجھی ہے، آپ معاف کر دیجیے، اور شکر کرتے ہیں آپ نے ہم کو ایمان عطا فرمایا۔ بہت شکر آپ کے دربار میں۔ آپ کے نبی نے فرمایا جس نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھے اپنا نبی مانا اس کو 7 مرتبہ مبارک۔ یا اللہ ہم اس کیٹیگری میں ہیں جن کو 7 مرتبہ ہمارا نبی مبارک کر رہا ہو، لیکن اگر ہمیں اس کی قدر نہیں، یہ ہماری نادانی ہے۔ دیکھیے بیٹا اگر نادانی کرتا ہے اور پھر بھی کہتا ہے میرا بیٹا ہے، نادان ہے، تو کیا پھر بھی تو میرا ہی ہے۔ یا اللہ اگر ہم نادانی کرتے ہیں تو کیا مگر ہیں ہم آپ کے، آپ ہمارے اللہ ہیں، ہم آپ کے بندے ہیں، کمزور ہیں، نادان ہیں، جوانی کی غلطیوں میں پھنس گئے ہیں، تو کیا ہوا اگر ہیں ہم آپ کے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ یا اللہ کریم یہ جوانی آپ کی دی ہوئی، یہ خوبصورتی آپ کی دی ہوئی، یا اللہ ہم کو ڈیفیکٹ کے ساتھ نہیں لایا، ہم میں سے پولیو والے نہیں ہیں، ہم بغیر آنکھوں والے نہیں ہیں، ہم برین لیس نہیں ہے، ہمارا دماغی توازن ٹھیک ہے، یہ سب آپ کا دیا ہوا کہ اسلام آپ نے عطا کیا، والدین عطا کیے۔ یا اللہ ان تمام نعمتوں کو شکر ادا کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم عہد کر کے اٹھتے ہیں ہم اپنی جوانی کو برباد نہیں ہونے دیں گے، ہم اپنی جوانی کی حفاظت کریں گے، تمام گندے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اسی کے ساتھ افیئرز ہوں تو آج ہی ختم کر دیں گے، آج کے بعد ہم اچھی زندگی گزاریں گے، آج کے بعد وہ فون ختم کر دیں گے، انٹرنیٹ ختم کر دیں گے، گفٹس توڑ دیں گے، ان کے ساتھ پوری طرح سے تعلقات ختم کریں گے، اور اپنی جوانی کو اپنے ماں باپ کے تابع کر دیں گے، اپنے دین اسلام کے تابع کریں گے، گندے فیشنوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، بے پردگی سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ ہم اپنے بدن کو سجا کر کے لوگوں کو دعوت نہیں دیں گے آؤ میرا پیچھا کرو۔ یا اللہ ہم عورتیں، یا اللہ عورت ہونا بھی کوئی عیب نہیں، مرد ہونا کوئی خوبی نہیں، مسلمان ہونا خوبی ہے۔ مرد مسلمان ہو تو خوبیوں والا، عورت مسلمان ہو تو خوبیوں والے۔ مرد بگڑا ہوا ہو تو برباد، عورت بگڑی ہوئی ہے تو برباد۔ یا اللہ خرابی عورت اور مرد ہونا نہیں ہے، یا اللہ خوبی مرد یا عورت ہونا نہیں ہے، خوبی یہ ہے کہ ہمارا کیریکٹر صحیح ہو۔ یا اللہ ہمارا کیریکٹر صحیح بنا دیجیے، یا اللہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا سکھا دیجیے، یا اللہ تمام گندے کاموں سے ہم کو بچنا آسان فرما۔ افیئرس میں
غلط فیشن سے، ڈرگس میں تعلقات جوڑنے سے، پیسے فضول خرچ کرنے سے، یا اللہ راتوں کو ڈہ کر رہنے سے، ڈرامے دیکھنے سے، چینلیں دیکھنے سے، آوارہ پھرنے سے، یا اللہ پارکوں میں پھرنے سے، یا اللہ کنٹینوں میں جا کر گندی باتیں کرنے سے، یا اللہ پرائیویٹ معاملات کے بارے میں پوچھنے سے، سیکس کی باتیں کرنے سے، یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں اور آئندہ بچنے کا ارادہ کرتے ہیں. یا اللہ ہمیں بچنا نصیب فرما، یا اللہ بچنا نصیب فرما. یا اللہ ہمارے والدین کو بھی عقل عطا فرما، سمجھ عطا فرما، اور ہمیں مدد دیں اچھا بننے میں. یا اللہ اگر والدین مدد نہیں دیں گے، یا اللہ ہم کچھ اور بننا چاہیں گے، والدین کہیں اور کھینچنا چاہیں گے، تو ہم مشکلات میں پھنس جائیں گے. ہم ارادہ تو کرتے ہیں مگر آگے ہم کو سپورٹ ملنا چاہیے گھر کی طرف سے، سکول کی طرف سے. یا اللہ ہم جانتے ہیں آج بہت سارے ہمارے بھائی ہم کو تانا دیں گے، تم کیا آج کے بعد نمازی بن گئے، ملا بن گئے. آج کے بعد تانا دیں گے تو کیا آج کے بعد ہی دیدا بن گئی. اللہ ہم پردہ کریں گے تو ہمارے گھر والے تانا دیں گے، ہماری کلاس کی لڑکیاں ہم کو تانا دے سکتی ہیں، یہاں تک کہ ہو سکتا ہے ہماری کلاس کی فیمل ٹیچر ہم کو تانا دے سکتی ہے. یا اگر اللہ کریم ان تانوں کا مقابلہ کرنے کی ہمارے اندر ہمت پیدا فرما، قوت عطا فرما. یا اللہ ہم اپنا آئیڈیل فاطمہ اور عائشہ کو بنائیں گے. ہم اپنے آئیڈیل کسی لیڈی ڈیانا یا کسی ایسی عورت کو نہیں بنائیں گے جن کی زندگی گندگیوں میں گزری ہے، جن کی زندگی نہ جانے کن کن مردوں کے غلط تعلقات میں گزری ہے. وہ ہماری آئیڈیل نہیں، ہماری آئیڈیل فاطمہ اور عائشہ ہیں. ہم ان کی جھنڈے کے ساتھ، ہم ان کی لائن میں رہیں گے، ہم ان کی لائن میں نہیں رہیں گے. ہم اگر اپنے گھروں سے باہر کہیں پڑھنے کے لیے جائیں گے، وہاں اپنی جوانی کی حفاظت کریں گے، وہاں گندے تعلقات سے اپنے آپ کو بچائیں گے. یا اللہ تیرے نبی نے فرمایا تھا، تیری نبی نے دعا کی تھی، اے اللہ ایسی اولاد سے مجھے بچانا جو اولاد میرے لیے وبال بن جائے. ہمارے نبی کی ایسی کوئی اولاد نہیں تھی جو ان کے لیے وبال بنتی. یا اللہ آج کے ہم بچے، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہو سکتا ہے اپنے والدین کے لیے وبال بن جائے. حضور نے دعا کے ذریعے ہم کو میسج دیا ہے تم اپنے والدین کے لیے وبال نہیں بننا. ہم ارادہ کر کے اٹھیں گے، ہم اپنے والدین کے لیے وبال نہیں بنیں گے، ہم اپنے والدین کے فرما بردار بنیں گے. ان کا پیسہ غلط خرچ نہیں کریں گے، موبائل کا غلط کنٹیکٹ غلط استعمال نہیں کریں گے، نیٹ کا غلط استعمال نہیں کریں گے، یوٹیوب یا فیس بک کا غلط استعمال نہیں کریں گے، اور ہم اسے دور رکھیں گے. جب بہت زیادہ مجبوری ہوگی تو ہم اسلام کی حمایت کے لیے اس کو استعمال کریں گے، اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کا میسج دنیا کے انسانوں تک پہنچانے کے لیے اس کو استعمال کریں گے. یا اللہ ہم سدھر جائیں، ہمارے ذریعے سے ہمارے دوست، ہمارے کلاس فیلو، ہمارے کلیگ، ہمارے کزن، ہمارے رشتے دار سدھر جائیں. کتنی بڑی نعمت، کتنی بڑی دولت ہوگی. یا اللہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ اپنے لیے جتنی دعائیں مانگی وہ سارے مسلمانوں کے لیے وہ ساری دعائیں ہمارے قبول فرما. اس طرح کی مجلسوں کو اٹینڈ کرنا ہمارے آسان فرما، دور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ. جن لڑکوں اور لڑکیوں کا وضو ہو وہ صفوں میں بیٹھیں، جن کو وضو کرنے کی ضرورت ہو